السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، صدق اللہ العظیم۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم القدر الذی یسع فقراءہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، معزز ناظرین اور سامعین، الحمدللہ زکوٰۃ کے عنوان پر دو بیانات آ چکے ہیں۔ یہ تیسرا سلسلہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ زکوٰۃ کے عنوان پر کچھ باتیں باقی تھی، ان میں سے ایک اہم بات یہ باقی تھی کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے۔ اس سلسلے میں بتانے کے بعد پھر قرآن پاک کی تفسیر کا ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال کتنا سخت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ مسئلہ باقی تھا ہمارے عنوان کا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کا مصرف اور اس کے مصارف کیا کیا ہیں۔ تو اس کے متعلق قرآن پاک کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7-8 مصارف زکوٰۃ کے بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ ان مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے اور ان جگہوں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسی انداز میں اسی طریقے پر اس کو پڑھنے اور ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ تو اس کے مسائل جاننا، سمجھنا اور سنت اور شریعت کی روشنی میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہر اس مسلمان کی ذمہ داری ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ غریب ہو، مسکین ہو، غریب ہو۔ غریب شریعت کی نظر میں وہ مسلمان ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، یعنی خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اتنی سہولت اس کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ شریعت کی نظر میں غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید خاندان کا نہ ہو، کیونکہ سید کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا، کھانا، استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سید کی نسبت بہت اونچے خاندان، ہم سب کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سید کی نسبت ہے، اس لیے سید کو زکوٰۃ کا مال لینے اور کھانے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ زکوٰۃ یہ مالداروں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، وہ مالوں کا کچرا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدوں کو زکوٰۃ کا مال لینے اور کھانے سے منع کیا ہے۔ تو جس کو زکوٰۃ دی جائے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ غریب ہو، خود اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، خود وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سید خاندان کا نہ ہو، اور نسب اور خاندان کا اعتبار باپ کے اعتبار سے ہے کہ اگر اس کا باپ سید ہے تو آگے اس کی اولاد سید شمار ہوگی، اور اگر باپ سید نہیں ہے، شیخ ہے یا کوئی دوسری
برادری کا ہے تو پھر اولاد بھی باپ کے اعتبار سے ہی شمار کی جائے گی۔ اگر باپ سید نہیں ہے تو اولاد بھی سید نہیں ہے، چاہے ماں سید خاندان کی ہو، لیکن اگر باپ سید ہے تو پوری اولاد سید خاندان کی شمار ہوگی۔ تو سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مالدار کو جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غریب ہو اور سید نہ ہو۔ پھر جس کو غریب کہا ہے اور زکوٰۃ دینے کے لیے جس کو کہا ہے، اگر وہ غریب خود ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہے تو ایسے غریب کو زکوٰۃ دینے کا دوہرا ثواب ملتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، دوگنا ثواب ہے۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، اور دوسرا اس رشتہ دار کی رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا۔ رشتہ داری کا حق بھی ادا ہوگا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہوگی۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، خاندان میں کوئی غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ لیکن شرط یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگرچہ خاندان کا ہے، غریب ہے، دوسری بات یہ بھی دیکھنی پڑے گی وہ سید نہ ہو۔ اگر سید ہے اگرچہ غریب ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ ایسے وقت اگر آپ کے دل کے اندر اس کی ہمدردی ہے اور احساس ہے کہ یہ غریب ہے لیکن سید ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، تو زکوٰۃ کے علاوہ سے اس کی کچھ مدد کر دی جائے، کیونکہ زکوٰۃ تو مال میں صرف 2.5% فرض ہے۔ 1,00,000 میں صرف 2,500 روپیہ زکوٰۃ کا فرض ہے، باقی جتنا مال بچا ہے وہ پاکیزہ مال ہے، اس مال کے اندر سے اس سید کی مدد اور امداد کی جائے۔ اگر واقعی سید سے کچھ ہمدردی ہے اور اس غریب پر آپ کچھ رحم و کرم کرنا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کے علاوہ سے اس کی مدد کی جائے۔ دوسرے، اپنے خاندان میں، رشتہ دارے میں جو غریب ہیں ان کو زکوٰۃ دیتے وقت اس بات کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، خاندان میں کچھ رشتہ دار تو ایسے ہیں، کچھ خاندان والے ایسے ہیں کہ ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا، بلکہ شریعت نے ان کے حقوق ہمارے ذمے ضروری کیے ہیں، ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا، زکوٰۃ کے علاوہ سے ان کی مدد کی جائے گی۔ جیسے زکوٰۃ ادا کرنے والے کے جو خود اپنے اصول اور فروع ہیں، اصول کا مطلب جیسے والدہ ہیں، والد ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں اور نانا نانی ہیں، یہ سب اپنے وہ خاص رشتہ دار ہیں جن کا بہت زیادہ احسان ہے، شریعت نے ان کا خرچہ اور ان کی ذمہ داری خود ہمارے اوپر عائد کی ہے، ان کو ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھلا سکتے، زکوٰۃ کے علاوہ سے ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا۔ نہ ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی، نہ باپ کو دی جا سکتی، نہ دادا کو، نہ دادی کو، یہ اصول ہیں، ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ ایک کہلاتے ہیں فروع، جیسے اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، پھر بیٹے کی اولاد، پوتا پوتی، اور اسی طرح آگے تک، اور اسی طرح اپنی بیٹی کی اولاد، نواسہ نواسی۔ تو جو اپنے فروع ہیں، جو خاص اپنی اولاد ہے، سگی اولاد ہے اور اولاد کی اولاد ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ یہ وہ خاص اپنے رشتہ دار ہیں جن کا حق خود ہمارے ذمہ ہے اور ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا، اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ اپنی اولاد کو اور نہ اپنے ماں باپ کو۔ ہاں، وہ رشتہ دار جن کا خرچ ہمارے ذمہ نہیں ہے ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، جیسے اپنا بھائی ہے، بڑا بھائی ہو، چھوٹا بھائی ہو، یا بھائی کی اولاد ہو، بھتیجا ہو، بھتیجی ہو، اور اسی طرح بہن ہے اور بہن کی اولاد ہے، بہن ہو، بھانجا ہو، بھانجی ہو، ان کی اولاد ہو، اسی طرح پھوپھا، خالہ، خالو، پھوپھی، پھوپھا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، یہ تمام وہ رشتہ دار ہیں جن کا خرچ شریعت کے اعتبار سے ہمارے ذمہ نہیں ہے، ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ غریب ہیں اور سید نہیں ہیں تو ان کو زکوٰۃ کا مال دینے میں ڈبل ثواب ہے، دوگنا ثواب ہے۔
تو بھائی کو دی جا سکتی ہے، بھائی کی اولاد کو دی جا سکتی ہے، بہن کو دی جا سکتی ہے، بہن کی اولاد کو دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح خالہ کو، خالو کو دی جا سکتی ہے، پھوپھا کو، پھوپھی کو دی جا سکتی ہے، چچا کو، تایا کو دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے اگر یہ غریب ہیں، سید نہیں ہیں، اور ان کو دینے میں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مستحق غریب طبقہ ہے، اور اسی طرح ہماری زکوٰۃ کا مصرف اور زکوٰۃ کا مستحق وہ طبقہ بھی ہے۔ امت کے بہت سے یتیم بچے، غریب بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، اور بہت سے مدرسوں میں قیام و طعام کا انتظام ہوتا ہے کہ ان غریبوں کو وہاں پر رکھ کر ان کی تعلیم کا، تربیت کا، کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا پورے انتظامات مدرسے کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور مدرسے کے ذمہ دار حضرات اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ امت کے مالدار طبقے سے زکوٰۃ کا مال انہی یتیم غریب بچوں کے لیے لاتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں۔ وہ بھی آپ کی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ایسے اداروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور وہ ایک وکیل کی حیثیت سے اس رقم کو لے کر ان غریبوں پر لے جانے کے حقدار ہیں، اور ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ جن مدرسوں میں قیام و طعام کا اور یتیم غریب بچوں کی پرورش کا انتظام جہاں پر کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کا مال ادا کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جو 7-8 مصارف بیان کیے ہیں اور 7-8 جگہ بتائی ہیں جہاں پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ کسی کے اوپر قرض کا بوجھ پڑ گیا اور وہ قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، اور اتنا قرض اس کے اوپر ہے کہ اب وہ صاحب نصاب نہیں رہا، اور دوسرے لوگوں کا اس کے اوپر تقاضا آ گیا اور قرض کے بوجھ میں ڈوب چکا ہے۔ قرض کے بوجھ سے بچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ غریب بھی ہے، سید نہیں ہے، قرض کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا قرض ادا کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مصرف قرآن پاک میں وہی بتایا، وہ ابن سبیل، کہ مسافر سفر کے اندر ہے اور خدا نخواستہ اس کے پاس جو پیسہ تھا، جو سفر کی سہولت تھی، وہ ختم ہو گئی، مال چوری ہو گیا یا کچھ حادثہ ہو گیا، اور فی الحال اپنا سفر پورا کرنے اور منزل تک پہنچنے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے مقام پر مالدار ہے اور اس کے پاس مال ہے، لیکن اب اس کے سامنے ایسی مشکل ہے، کہیں سے اس کو اپنا پیسہ نہیں مل پا رہا ہے، اور اپنا سفر پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا ہے، منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، اتنی مقدار میں کہ اپنا سفر پورا کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اور ان جگہوں پر اپنی زکوٰۃ کا مال ادا کیا جا سکتا ہے۔ سورہ توبہ کی قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ایک شان نزول ہے اور ایک خاص واقعہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی بڑی مشہور تفاسیر ہیں، ان سب تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس وقت قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس وقت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ثعلبہ انصاری ایک صاحب تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میں مالدار بن جاؤں، بہت تنگی ہے، غربت ہے، بڑی مشکل سے گزر رہا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں،
آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مال دے دے، مالدار بنا دے، اور میں بہت غربت کے اندر ہوں۔ اگر اللہ نے مجھے مال دے دیا تو میں اللہ کے نام پر صدقہ کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، خیرات کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا اور دین کے کاموں میں خرچ کروں گا۔ یہ آ کر وہ اپنی ایک درخواست پیش کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر اللہ نے مال دے دیا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، سہولت دے دی، دین کے سارے کاموں میں خرچ کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، اللہ کو خوش کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، صدقہ نکالوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے؟ ایک وقت کھانا مل جاتا ہے تو کھا کر اللہ کا شکر ادا کر لیتا ہوں، دوسرے وقت نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں۔ میری زندگی تمہارے سامنے ہے، مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ان کو سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ دوسرے وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول حالات نے مجھے مجبور کر دیا، بہت ہی غربت، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مالدار بنا دیں۔ اس مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا نقشہ سامنے پیش کیا اور بتایا کہ دنیا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دنیا کی مال و دولت یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا کوئی اللہ کے یہاں مقبول ہونے اور اس کے نیک ہونے کی نشانی نہیں ہے، مال کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اس مرتبہ بھی سمجھا بجھا کر اس کو بیچ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر آیا اور کہا، اللہ کے رسول بہت ہی مشکل میں وقت گزر رہا ہے اور تنگ دستی غربت ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے مالدار بنا دے۔ میں مال کی دعا اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ نیک کاموں میں خرچ کروں، جب اللہ مجھے مال دے دے گا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول کے سامنے وہ آدمی وعدہ کر رہا ہے، اللہ سے عہد کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک امتی پر کتنا ترس اور رحم آتا تھا، 3 مرتبہ اس نے درخواست کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر رحم آیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس ثعلبہ انصاری کے لیے دعا کر دی کہ یا اللہ اسے دولت دے دے، اسے مال دے دے، اس کے مال میں، اس کے کاروبار میں، تجارت میں برکت دے دے۔ برکت کی دعا کر دی۔ اس آدمی کا بکریوں کا کاروبار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی اور اس کی تجارت میں، اس کی بکریوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی تجارت میں اضافہ ہوا، کاروبار بڑھا، تو کاروبار میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس تجارت میں، اس بزنس میں بکریوں کو لانا اور بیچنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا، اس سے پہلے یہ ثعلبہ انصاری 5 وقت مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ 5 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبوی کے اندر پڑھتے تھے۔ کاروبار میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز میں آگے پیچھے ہونا شروع ہو گیا۔ اب 5 وقت نہیں آتے، 4 وقت، 3 وقت حاضر ہوتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو گئے۔ پھر تجارت بکریوں کی اور بڑھی اور مدینہ منورہ کا جو گھر تھا وہ چھوٹا پڑا۔ اس کاروبار کو چلانے کے لیے مدینے کے باہر ایک جگہ خریدی اور وہاں لے جا کر بکریوں کو رکھا، اور اب جگہ بھی دور ہو گئی اور کاروبار بڑھ گیا، اس کی مشغولی بڑھ گئی۔ اب صرف جمعہ آتے ہیں اور 4 وقت باقی ٹائم میں نماز میں حاضر نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا اور دوسرے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ثعلبہ نظر نہیں آتے، نمازوں میں ثعلبہ نظر نہیں آتے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے ایسی نوبت آئی کہ جمعہ کی حاضری بھی بند ہو گئی۔ تو کسی صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کاروبار میں مشغول ہو گئے ہیں اور ان کا کاروبار بہت بڑھ گیا ہے
اور انہوں نے تو مدینہ منورہ کا گھر بھی چھوڑ دیا اور مدینے سے باہر دور جا کر ایک جگہ بنا رکھی ہے، وہاں پر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، بہت بزی ہو گئے ہیں، بہت مشغول ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا کہ میں نے دیکھو پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا کی دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور روایت کے اندر ہے ویحک یا ثعلبہ، کہ ثعلبہ کی حالت پر افسوس ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دنیا کی دولت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب نماز سے، مسجد نبوی کی عبادت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے اور کاروبار میں دنیا میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران زکوٰۃ کے احکام، زکوٰۃ کی تفصیل اور زکوٰۃ کے متعلق مسائل احکام اللہ کی طرف سے آ رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے جب حکم آیا زکوٰۃ کے وصول کرنے کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے، امت کے سامنے زکوٰۃ کے مسائل احکام، اللہ نے جو زکوٰۃ کے احکام بتائے تھے وہ سب امت کے سامنے رکھے کہ کس مال میں کتنی زکوٰۃ فرض ہے، سونے میں کتنی ہے، چاندی میں کتنی ہے، روپیہ پیسے میں، اور جانوروں میں، بکریوں میں، اونٹوں میں، اس کی زکوٰۃ کا پورا نصاب بتایا، اس کے احکام بتائے، مسائل بتائے اور پوری تفصیل لکھوائی۔ اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابہ کرام کو متعین کیا کہ فلاں صحابی فلاں علاقے میں جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کریں گے۔ چنانچہ ایک صاحب کو زکوٰۃ وصول کرنے کا ذمہ دار بنایا، اور جس علاقے میں یہ ثعلبہ انصاری رہتا تھا، بکریوں کا کاروبار کرتا تھا، یہ صحابی کو حکم دیا کہ تم فلاں علاقے میں جاؤ، اور وہاں پر راستے میں ثعلبہ انصاری ملے گا، اس کے پاس میرا یہ لیٹر، میرا یہ خط اس کو لے جا کر دو، اور زکوٰۃ کے مسائل اس کو بتاؤ اور زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ، اور پھر اس سے آگے اور ایک قبیلہ ہے وہاں پر بھی جاؤ، وہاں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ایک خط لکھوایا، ایک لیٹر تیار کیا اور ایک صحابی کے حوالے کیا، اور ان کو زکوٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اور لیٹر مبارک لے کر ثعلبہ انصاری کے پاس گئے اور جا کر ان کے سامنے پیش کیا کہ بکریوں کا نصاب ہے اور اتنی بکریوں میں اتنی زکوٰۃ فرض ہے اور یہ اللہ کے نام پر دینا ضروری ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو ثعلبہ نے جیسے ہی اس خط کو دیکھا اس کا موڈ خراب ہو گیا اور پیشانی پر سلوٹ پڑ گئی اور کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، ٹیکس کی ایک شکل ہے، لیکن پھر معلوم ہوا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور اس کی حیثیت کوئی معمولی نہیں ہے۔ تو اس نے ٹلانے کے لیے کہا کہ ایسا کرو، اگر تم کو کہیں آگے جانا ہے تو تم آگے جا کر آ جاؤ، اور جب تک میں سوچ لیتا ہوں، حساب ڈال لیتا ہوں اور بعد میں دیکھتا ہوں، تم سامنے جا کر آ جاؤ۔ جو حضرات زکوٰۃ کا مال دینے میں ٹلاتے ہیں تو سمجھو اسی وعید کے اندر شامل ہونے والے ہیں۔ یہ صحابی رسول آگے قبیلے کے پاس گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے جا کر ان کو دیا۔ وہ قبیلے کے آدمیوں نے اس لیٹر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما اور خوش ہوئے، اور یہ کہ ہماری سعادت مندی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہمارے پاس بھیجا ہے، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے، اور جتنا چاہو جو چاہو اور جتنا زکوٰۃ کا مال فرض ہے خوشی خوشی لے کر جاؤ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک منظر یہ صحابی رسول وہاں سے زکوٰۃ کا مال لے کر پھر ثعلبہ کے پاس آئے اور پھر درخواست کری زکوٰۃ کا مال دینے کے لیے۔ اب ثعلبہ انصاری نے اور ایک چال چلی اور کہا کہ ابھی مجھے سوچنے کا موقع دو، اور یہ تو ایسا لگتا ہے کوئی ٹیکس میرے اوپر لگا دیا ہے، اور ایک کام کرو، تم چلے جاؤ مدینہ، واپس چلے جاؤ، اور بعد میں سوچ کر اور حساب ڈال کے میں بعد میں لے کر آؤں گا۔ ٹلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو ٹلا دیا، واپس بھیج دیا اور زکوٰۃ کا مال نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں
اور صحابہ کرام بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ثعلبہ انصاری کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آیت لے کر آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دے دیا ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک کاموں میں خرچ کریں گے اور نیک بن جائیں گے، نیکوکار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب اللہ ان کو مال دے دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے اللہ ان کو دولت سے نواز دیتا ہے، اللہ ان کو مالدار بنا دیتا ہے، بَخِلُوا بِهِ، اب پھر بخیل بن جاتے ہیں، کنجوس بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نام پر جب ان سے سوال ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، یہ تو ہم نے اپنی ہنرمندی سے، عقل مندی سے، ہوشیاری چالاکی سے، بڑی محنت اور مشقت سے جمع کیا ہے، اس میں کسی کا کیا حق ہے؟ میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں نہیں دیتا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام اس کا منظر پس منظر سب سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے آیت اور اس کا مفہوم بیان کیا، اللہ کا کلام سنایا۔ ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی وہاں پر بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا، وَيْحَكَ يَا ثعلبہ، کہ ثعلبہ کی حالت پر افسوس ہے کہ پہلے میرے پاس آیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار آیا اور اللہ کے سامنے اور میرے سامنے اللہ سے عہد کیا، وعدہ کیا، اگر اللہ نے مال دے دیا میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، غریبوں کی مدد کروں گا، دین کے کاموں میں خرچ کروں گا، یہ سب وعدہ کیا۔ اور جب اللہ نے اپنے فضل سے اسے مال دیا، اس کے کاروبار میں برکت دی، تجارت میں برکت دی اور اس کا کاروبار بڑھ گیا، مال بڑھ گیا، اب زکوٰۃ کے اللہ کا حکم جب اس کے پاس پہنچا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے، اس نے اعراض کر لیا اور ٹلا دیا اور زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کیا۔ تو ثعلبہ کا جو رشتہ دار وہاں پر بیٹھا تھا وہ جلدی سے دوڑ کر ثعلبہ کے پاس گیا اور کہا کہ ثعلبہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا، تیرے بارے میں اللہ نے آسمانوں سے آیتیں نازل فرما دی، تو اس اپنے کاروبار کو، اس مال و دولت کو کہاں قبر میں لے کر جائے گا؟ تو زمین کے کس حصے میں پناہ لے گا اور کون سی قبر کے اندر تو اطمینان سے سو پائے گا؟ کہاں لے کر جائے گا اس مال و دولت کو؟ یہ بکریاں، یہ تجارت تجھے کیا کام آئے گی؟ تیری بربادی کا فیصلہ ہو چکا ہے، آسمانوں سے آیتیں آ چکی ہیں، سنبھل اور ذرا ہوش رکھ۔ اللہ کے رسول کا قاصد تیرے پاس آیا زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے اور تو نے زکوٰۃ دینے سے ٹلا دیا اور انکار کر دیا۔ اس رشتہ دار کی باتوں کا ذرا اثر لے کر اور ذرا دل کے اندر احساس ہوا، اور یہ تو ہر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، موت تو ایک ایسا مسئلہ ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی انسان ہو، سب کو یہ تو اتنا یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ یہ ثعلبہ اب زکوٰۃ کا مال لے کر مدینہ منورہ آتا ہے دوڑا ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کا یہ ارشاد سننے کے لائق ہے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ اب تیرا زکوٰۃ کا مال لینے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ وہ وقت تھا، اس وقت کی قدر کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے، اب تمہارا مال لینے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ ثعلبہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور بڑی درخواست کر رہا ہے کہ اسلامی بیت المال میں مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، مسلمانوں کے غریبوں کے لیے یہ زکوٰۃ کا مال حاضر ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول منع کر رہے ہیں۔
اللہ کے رسول نے صاف منع کر دیا کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا، اب تمہارا زکوٰۃ کا مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ روایت کے اندر ہے کہ ثعلبہ خاک ڈالتا ہوا سر پر افسوس کرتا ہوا وہاں سے اس مال کو لے کر واپس ہوا۔ ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اسلامی بیت المال کا نظام قائم ہوا۔ ثعلبہ اب زکوٰۃ کا مال اور زیادہ تعداد میں اور کاروبار بڑھا، اب یہ زکوٰۃ کا مال لے کر آتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اسے بیت المال میں قبول کر لیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس مال کو قبول کرنے والا، لہذا میں قبول نہیں کر سکتا۔ واپس ہوا اور ایک زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ بنے، اسلامی بیت المال قائم ہے۔ ثعلبہ پھر زکوٰۃ کا مال لے کر آتا ہے اور آ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتا ہے، اے خلیفۃ المسلمین، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ بیت المال میں قبول کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا، عمر کون ہوتا ہے اس مال کو قبول کرنے والا، لہذا تمہارا مال زکوٰۃ کا اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر افسوس کرتا ہوا واپس ہوا۔ ایک زمانہ اور آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ ثعلبہ پھر زکوٰۃ کا مال لے کر آتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے درخواست کرتا ہے، اے خلیفہ مسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرا زکوٰۃ کا مال بیت المال میں قبول کر لیجئے اور اسے مسلمان غریبوں پر خرچ کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس مال کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا، عثمان کون ہوتا ہے تیرا مال قبول کرنے والا؟ پھر تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی کے اندر یہ ملعون اور منافق ہلاک اور برباد ہوا اور کوئی ایسی آفت مصیبت آئی، اس کا سارا کاروبار بھی ختم ہوا اور یہ بھی اس دنیا سے ہلاک اور برباد ہوا اور اس کا قصہ ختم ہوا۔ یہ قرآن کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں شان نزول میں یہ سب واقعہ لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تمام ناظرین اور تمام سامعین کے سامنے پیش کیا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا واقعہ بڑی عبرت کا مقام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد کی آیتوں میں اور اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کر کے عہد کر کے پھر اس کو توڑ دیتا ہے، وہ سمجھ لو اللہ سے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا خود اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ بہت سخت بڑا گناہ ہے، بڑی گھناؤنی حرکت ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے نفاق ڈال دیا ہے، وہ منافق ہو گیا ہے۔ اس لیے میں نے ثعلبہ انصاری کہا، اس کو صحابی نہیں بول سکتے، اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لگا سکتے، اس کے دل میں نفاق آ گیا اور اس کا شمار منافقوں میں ہو گیا، وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ اللہ نے بعد کی آیت میں ارشاد فرمایا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا خَلَفُ اللَّهَ، اللہ سے جو وعدہ خلافی کری، اللہ سے جو جھوٹ بولا اور اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ نے اس وعدہ خلافی اور اس جھوٹ کے نتیجے میں ان کے دل میں نفاق ڈال دیا ہے، منافق بنا دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سخت وعید سے اور اس طرح کی حرکات سے پوری امت مسلمہ کی، امت کے تمام مالدار طبقے کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ امت کے مالدار طبقے کو دین کی صحیح سمجھ دے کہ اپنے مالوں کا صحیح حساب لگا کر، پارپائی کا حساب لگا کر سنت اور شریعت کی روشنی میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں اور مستحقین تک پہنچائیں۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان میں نے پڑھا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ فرض علی اغنیاء المسلمین فی اموالہم القدر الذی یسع فقراءہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان مالداروں کے مالوں کے اندر اتنی مقدار فرض کر رکھی ہے کہ اگر یہ سارے مالدار مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ صحیح معنی میں نکال کر مستحق غریب طبقے تک پہنچائیں تو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے اور وہ غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے۔ اگر صحیح استعمال زکوٰۃ کا ہو اور صحیح طور پر نکالی جائے، صحیح جگہ تک پہنچائی جائے تو امت کی پریشانیاں، تنگ دستی، غربت اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔